الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی یاد کے لیے اپنے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے اور اپنے حرمت والے مہینے سے نوازا ہے۔ ہم جس مہینے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو بہت احترام حاصل ہے۔ قرآن مقدس میں 4 مہینوں کو قابل احترام کہا گیا ہے، اس میں ذی الحجہ کا بھی مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے میں جو یہ 10 دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ ان دنوں کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ان دنوں کی اہمیت کو سامنے میں رکھ کر ہمیں وقت گزارنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اس کے دن اور اس کی راتوں میں آدمی اپنی ہمت اور حوصلہ کے حساب سے زیادہ عبادت کرے۔ نہیں کچھ تو کم سے کم بندے کو اس بات کا دھیان بھی ہو کہ دن بدل گئے ہیں اور راتیں بدل گئی ہیں، کچھ احساس بھی جاگ جائے، ہماری نمازوں میں کچھ دھیان بڑھ جائے اور آدمی ذکر اذکار بڑھا دے، اپنے لیے کچھ دعا کرنے لگے کہ ان احترام کے مہینوں میں آدمی اپنی پریشانیاں یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے راستہ مانگے۔ یہ سب تبدیلی ان دنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی قریب میں ہمارے سامنے میں عظیم ترین تاریخ اور عظیم ترین دن آ رہا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اس میں ہم قربانی کریں گے۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی سہولتوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پاکیزہ، حلال اور طیب جانوروں کو ذبح کریں گے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ہمارے درمیان چرچا ہے، دنیا میں بھی چرچا ہے، محبت کرنے والے لوگ محبت کے انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ اس دن کے اندر لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر خبروں کو دیکھیے گا، حالات کا جائزہ لیجیے گا تو بہت سی باتیں آپ کو سننے کی ملیں گی۔ بہت مرتبہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ایک دن کے اندر اربوں روپیہ آدمی برباد کر دے۔ بہت مرتبہ آدمی یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ قربانی کے بجائے اتنے پیسے کو کسی غریب، کسی مسکین پر خرچ کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب نفس اور شیطان کے غلامی کے نتیجے میں سوال اٹھتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام،
کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کیا تھا، اور وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کو یادگار بنا دیا، اور اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنے محبوب کی اس ادا کو باقی رکھا، اور دنیا میں اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب کی اس ادا کی نقل تم اتارتے رہو۔ محبت کی پہچان یہ ہوگی کہ تم ہمارے محبوب کی نقل و ادا اتارے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر چیز کی ایک پہچان ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو کسی سے تعلق ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے آدمی نہ جانے کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ وقت بے وقت اس کے مطالبے ہوتے ہیں، دوست کے دوست سے مطالبے ہوتے ہیں، بھائی کے بھائی سے مطالبے ہوتے ہیں، شوہر کے بیوی سے اور بیوی کے شوہر سے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ایک دوسرے سے مطالبے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت کوئی مطالبہ رکھا جاتا ہے، چاہے وہ ہلکا ہو یا بھاری ہو، اس مطالبہ کے وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنی بیوی سے کتنا تعلق ہے، بیوی کا شوہر سے کتنا تعلق ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے کتنا تعلق ہے۔ بہت مرتبہ کوئی مطالبہ انسان کے لیے محبت کی نشانی ہو جاتی ہے، محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ہماری حکومتیں ہی ہیں، ایک قانون ہم پر نافذ کرتی ہے اور ہم کو دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ ہمارے حکم کو کتنا مانتا ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، ہم کو اپنے حکومتوں کے قانون کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن قربانی یہ تو ایک عاشق و ابراہیم الذی وفا، انتہائی وفادار اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس موقع پر ایک بات آپ کو شروع ہی میں بتا دیتے ہیں کہ بات جب خرچ کی آتی ہے تو دنیا میں لوگ سارے خرچوں کو بھول جاتے ہیں کہ لوگ اتنا شراب پیتے ہیں، شراب کو بند کیا جائے اور ان پیسوں کو کسی کام میں استعمال کر دیا جائے۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ موبائل دیکھنے والے ہیں، خبریں پڑھنے والے ہیں، بہت سے لوگ آج بھی اٹھاتے ہیں کہ ایک دن میں اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ان روپیوں کو چاہے تو اسکول بنا دیا جائے، کالج بنا دیا جائے، اور بڑا سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن شراب کے اتنے ٹھیکے اور اتنی دکانیں ہیں، اور لوگ اپنی صحت کو نقصان کر رہے ہیں، اور بڑا بڑا نقصان جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے، پیسہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کبھی آواز اٹھاتے ہوئے آپ نہیں سنیے گا کہ ان سب کو بند کیا جائے اور ان پر خرچ ہونے والی رقم کو دوسرے تعلیمی کاموں میں استعمال کیا جائے۔ خود ہمارے اس ملک میں دیکھیے، ہمارے علاقے میں محرم تعزیہ بنتا ہے، اس میں بھی لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تعزیہ بنانے میں الگ آپ کہیے گا 1000 2000 ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ شراب پیتے ہیں اور نہ جانے کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے ایک مہینے تک، اور اس نام پر کتنی شراب کی بوتلیں آتی ہیں۔ تو دانش مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پھر آپ دوسرے موقع پر بہت سے ایسے تہوار ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سب کا نام لیں، بلکہ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بعض ایسے تہوار ہیں ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر جس میں بے شمار فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور اربوں روپیے ضائع ہوتے ہیں۔ اچھا، پیسے کی بربادی کی بات ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ روشنی جو ابھی آئی ہے علم کی، عقل کی، سائنس کی، امریکہ سے آئی ہوئی ہے۔ یورپ بہت پہلے فیل ہو گیا۔ کوئی امریکہ کے دانش مندوں سے پوچھے
آپ نے اربوں روپیہ عراق کو تباہ اور برباد کرنے میں خرچ کیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ ایک آدمی اپنے ملک میں جو کچھ کر رہا تھا۔ کوئی ابھی سوال پوچھ سکتا ہے، بہت بہترین موقع ہے سوال پوچھنے کا، کہ آپ نے اربوں اور کھربوں روپیہ افغانستان میں طالبان کی تباہ اور بربادی کے لیے کیا، اور پوری دنیا کی عقل کا ٹھیکہ لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اتنا روپیہ خرچ کیا، آپ کو کیا ملا؟ خود آپ کی موجودگی میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ آج آپ برابر اخبار پڑھیے کہ طالبان کا افغانستان کے 85% حصے پر قبضہ ہو چکا ہے۔ خبر ہے روزانہ ہر وقت اللہ کا بندہ لگا ہوا ہے، دن اور رات صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی فتح و نصرت سے وہ لوگ شاداب و سرشار ہو رہے ہیں۔ اس صبح تک کیا ہوا ہوگا اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہے۔ کوئی گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا بڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے ملک کے اندر گھس کر آپ نے اتنے روپیوں کو تباہ و برباد کیا، آپ کو کیا ملا؟ آپ نے جس طاقت قوت کا دنیا میں مظاہرہ کیا تھا اور ایک جھوٹ کا ہوا کھڑا کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کیا تھا، اس کا بھی کوئی جواب دیتے جائیے کہ آپ نے اتنی فضول خرچیاں افغانستان کے اندر کیوں کی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ دو سلسلہ ہے، ایک خیر کا، ایک اللہ کی بندگی کا، ایک شر کا اور ایک شیطان کی غلامی کا ہے۔ اللہ کی بندگی کے تقاضے اللہ کے بندے جب جس موڑ پر جس طرح ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور شیطان کے بندے ہر موڑ پر شیطان کو خوش کرنے کے لیے شر پھیلاتے ہیں، اس کو جب جس طرح موقع ملے وہ شر کو پھیلا دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ہتھیار سے، اپنے کردار سے، جو کچھ بھی ان کو ہوتا ہے وہ شر پھیلا دیتے ہیں، اور خیر پھیلانے والے اپنی بے بسی میں بھی چاہتے ہیں کہ خیر پھیلتا رہے، بھلائی پھیلتی رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس موقع پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی ثابت کرنے کے لیے موقع موقع پر اللہ کی طرف سے مطالبے ہیں۔ رمضان میں مطالبہ ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، مالداروں پر حج کے دوران مطالبہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا ہے، ننگے سر دیوانوں کی طرح اللہ کے گھر کی دوڑ لگانا ہے، عقل میں آئے یا نہیں آئے، لیکن اللہ کے گھر کو دیوانوں کی طرح دوڑ کے چکر لگا کے ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ دنیا والے لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، لیکن ہم صرف آپ کے گھر کے ارد گرد اسی لیے دوڑ رہے ہیں کہ آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ آدمی دوڑ رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اسی دوڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ قربانی میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں کے اندر جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ اللہ کو ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق جانور کو اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ ذبح کرے۔ اچھا، بہت مرتبہ بہت طرح کی باتیں آتی ہے کہ بھائی اس جانور کو اور اس جانور کو، اس کو کرتے ہیں تو اس کو نہیں اور اس کو۔ اللہ کے بندے، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ نے کہا احل لکم الطیبات، کہ ہم نے پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ہمیں جن چیزوں کے کھانے کا یا قربانی کرنے کا حکم ملا ہے وہ پاکیزہ چیزیں ہیں۔ کس میں کتنی پاکیزگی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے،
اللہ سے بڑھ کر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پاکیزگی کہاں چھپی ہوئی۔ ہم جس جانور کو کھاتے ہیں، جس جانور کو ذبح کے لیے انتخاب کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی ادا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یادگار بنا دیا۔ قرآن مقدس نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دیا تھا۔ بڑی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد بڑھاپے پر پہنچے ہوئے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کے کا سہارا بننے کی عمر کو پہنچا، فلما بلغ معه السعی، قرآن خود گواہی دیتا ہے جب باپ کا سہارا بننے کی عمر کو پہنچا تو اب خواب دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کے صاحبزادے بھی ہیں اور بعد میں نبوت ملنے والی بھی ہے۔ آپ سے زیادہ علم و عقل کی روشنی کس کے پاس ہو سکتی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ باپ بیٹے دونوں نکل پڑے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو موقع ملتا ہے تو تفصیل سنتے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں نکل پڑے گھر سے، باپ اس ارادے سے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اور بیٹا اس ارادے سے نکل پڑا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ دونوں اپنے اپنے ارادوں کے ساتھ گھر سے نکل پڑے ہیں۔ اس موقع پر میرے پیر و مرشد حضرت شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، محسن الامت شیخ المشائخ حضرت اقدس، بہت مزے لے کر کے خاص انداز سے یہ بات سناتے تھے کہ جب حضرت باپ بیٹے دونوں گھر سے نکل پڑے تو شیطان بزرگ صورت میں گھر آیا، پریشان تھا کہ یہ لوگ اگر قربانی ہو جاتی ہے تو بہت اونچا مقام مل جائے گا اللہ کے یہاں، کہ اس قربانی کو روکنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو سب سے بہترین راستہ یہ سمجھ میں آیا کہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کو بتاتے ہیں، وہ روئے گی، دھوئے گی، دوڑے گی تو رکاوٹ پیدا ہوگی۔ بزرگ صفت گھر پہنچا اور اس نے کہا کہ معلوم ہے ابراہیم اور اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو کہا کہ برابر جاتے ہیں جنگل لکڑیاں لانے کے لیے، آج بھی گئے ہیں جنگل میں شکار کرتے ہیں، یہی روزانہ کا معمول ہے، آج بھی گئے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، آج ارادہ الگ ہے۔ کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ کہا کہ ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور اس میں بھی ابراہیم جیسا شفیق باپ، ایک پیغمبر کے اندر جو شفقت ہوتی ہے، آپ امتی کے لیے اپنے بال بچوں کی ان کی شفقت کا کیا حال ہوگا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت حاجرہ نے انکار کر دیا ماننے سے، تو شیطان نے کہا کہ مجبوراً بتانا ہی پڑے گا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ ابراہیم تو اللہ کے ہر حکم کو مانتے تھے، حکم تھا کہ توحید کا اعلان کرو، وحدانیت کا اعلان کرو، تو آپ نے وہاں وحدانیت کا اعلان کیا۔ حکم ہوا کہ بیوی بال بچوں کو چھوڑ دو جنگل میں، تو وہاں انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آگ میں کودنے پر مجبور ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جب جو حکم ملا اس کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ حضرت حاجرہ جیسے سنے گی
کہ اللہ کا حکم ملے گا تو وہ روئے گی کہ ابراہیم ضرور کر دیں گے، لیکن قربان ہو جائیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پر کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت حاجرہ رونے لگی اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ابراہیم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اگر ابراہیم نے مجھے بتایا ہوتا تو میں اسماعیل کو ذبح کرنے میں، بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کا ساتھ دیتی، اتنے عظیم کام کے اندر میں بھی حصہ لیتی۔ شیطان بھاگا وہاں سے کہ ارے یہ تو اور اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہی ہے۔ راستے میں 3 مقامات پر اس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے شرف سے مالا مال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شیطان کس طرح روک سکتا تھا؟ شیطان ناکام، خائب و خاسر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا، چھری تیز کی اور پوری طاقت و قوت سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا رہے ہیں۔ قرآن مقدس نے منظر کشی کیا ہے اور عجیب انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ باپ بیٹے دونوں نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مکمل فرما برداری کا اظہار کر دیا۔ جو کچھ بھی ہونا تھا سب کچھ وہ کر گزرے اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قرآن ایک معجزانہ کتاب ہے، وہ کسی واقعہ کے ضروری پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو پچھاڑ کر پوری طاقت و قوت سے ذبح کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا اپنے خلیل کو کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر پوری طاقت و قوت سے چھری چلا رہے ہیں، اللہ نے آواز دی ونادیناہ یا ابراہیم، کہ ہم نے پکارا شاباش ابراہیم، مبارک ہو آپ کو، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لے جا کر اسماعیل کے بدلے میں میڈھا لیجئے اور ابراہیم کو دیجئے کہ وہ اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو قربان کرے۔ اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ یہ بڑی آزمائش تھی، وہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ آگ میں ڈالے جانے سے بڑا یہ مرحلہ تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈھا لیے آ رہے ہیں، دل میں اندر سے بے چینی ہے کہ کہیں اسماعیل ذبح نہ ہو جائے۔ میڈھا لیے دور ہی سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ابراہیم علیہ السلام سن لے، متوجہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام میڈھا لیے ہوئے کھڑے ہیں، تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ واقعی بندگی کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرما برداری کے لیے مکمل طور پر جھک جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے جو یہ کیا ہے یہ تو تقاضا تھا بندگی کا، خدا کے معبود ہونے کا تقاضا تھا کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ واللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا ہے اور قربانی کے بدلے میں میڈھا بھیج دیا ہے، جان بھی بچا دی ہے اللہ نے، اور قربانی کو بھی قبول کر لیا ہے، اور قربانی کے بدلے میں اللہ نے جنت سے میڈھا بھیج دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں،
یہ جو ایام تشریق کے اندر ہم جو تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یادگار کو بھی باقی رکھا، اور تکبیر کا جو وہ منظر تھا قربانی کے وقت، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی سنت ہے کہ ان کو حکم ملا تھا بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے اس حکم کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اپنی طرف سے جانور بھیج کر کے اور اس کے بدلے میں جانور کو قربان کرایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس طریقے کو باقی رکھا۔ یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم سے اپنے بچوں کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہوا ہے، بلکہ جانور کی قربانی کا مطالبہ ہے۔ تو یہ ایک روحانی بات ہے، اس کا تعلق دنیا کے ان مظاہروں سے نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں۔ کتنا غلام ہیں؟ اس غلامی کو پیش کرنے کی جہاں ایک شکل 5 وقت کی روزانہ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، وہیں اسی بندگی اور غلامی کے اظہار کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اچھا، قربانی کا کوئی عوض اور کوئی بدل نہیں ہے۔ بات بنا کر قربانی کے بدلے میں صدقہ دے کر آدمی چاہے گا کہ قربانی کا ہم ثواب حاصل کر لیں، یا علم کی نئی روشنیاں اپنا دماغ لگا کر چاہے کہ قربانی سے بڑا کوئی کام کر لے اور کچھ اور کر کے اللہ کے یہاں محبوبیت و مقبولیت حاصل کر لے، تو یاد رکھیے کچھ ملنے جانے کا نہیں ہے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں بکل اشارۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ اکبر، کتنی نیکی ہے! ایک بکری کے ایک ٹانگ کو پورے پراری کے لوگوں کو حوالے کر دے کہ آپ گن کے بتا دیجئے، تو پہلے ہی لوگ کہہ دیں گے کہ نہیں ہو پائے گا، کہ کیسے گنائے گا پوری بکری اور دوسرا پورا جانور۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض جانوروں میں اون ہوتے، جیسے بھیڑ ہے اس میں اون ہوتا ہے، اس میں اور زیادہ بال ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بکل اشارۃ من الصوف، کہ اون والے جانور میں بھی ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اچھا، اللہ کے یہاں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی محبوبیت کا یہ حال ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا یہی جانور مجسم طور پر ہمیں پیش کیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ انہی کھروں، انہی بالوں اور سیگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جانوروں کو تمہارے حوالہ کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا سَمِّنُوا ضَحَایَاکُمْ فَإِنَّهَا مَتَاعُکُمْ عَلَى الصِّرَاط، کہ تم اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط کی یہ سواری ہے۔ تو وہاں پل صراط پر سوار ہونے کے لیے آپ کو یہ جانور دیے جائیں گے۔ ایک طرح سے ہم اب قیامت کے دن کے لیے اپنی سواریاں تیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن آخر میں غور کر لیجئے، بات اب ہم اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے۔ آدمی گوشت خود کھا لیتا ہے، خون اور ہڈیوں کو زمین میں دفن کر دیتا ہے، غلاظتوں کو آدمی دفن کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے خوب سے خوب آدمی کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، گاؤں گھر میں بھی اور شہروں میں بھی۔ النظافۃ نصف الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ الغرض گندگیوں کو ہم زمین میں دفنا دیتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھال کی شکل میں خود استعمال کر سکتے ہیں یا غربا اور مساکین کو دے سکتے ہیں۔ بیچنے کے بعد آدمی اس پیسے کو خود نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ آپ ہر حال میں اس بات کے مکلف ہیں کہ ضرورت مندوں میں خرچ کیجئے، اور سب سے بڑھ کے اور بڑی ضرورت ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں، وہاں آدمی ان پیسوں کو خرچ کرے۔ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ کہیں ہم نے آپ نے سنا ہے
کہ ڈاک کے ذریعے سے گوشت پارسل جا رہا ہو اللہ کے پاس، اللہ کو کیا ملتا ہے کہ اللہ خوش ہو کر اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلہ کو حل کیا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تمہارا گوشت ہمارے پاس آتا ہے، نہ خون آتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ تم بندگی کے اس عمل کو کتنی ہماری خوشی کے لیے کرتے ہو، کتنا تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے تم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گوشت یقیناً کھانے کی چیز ہے اور اس کو کھانا ہے اور کھایا جاتا ہے، لیکن نیت بالکل ہماری نہیں ہو کہ گوشت کھانے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ بس اتنی سی تمیز کی وجہ سے اور دل کی اتنی سی کیفیت کے فرق کی وجہ سے قربانی عظیم الشان قربانی بن جاتی ہے۔ بہترین جانور ہمارے پاس ہے، زبان للچا رہی ہے اور منہ سے راگ ٹپک رہا ہے، لیکن نیت اس طرف نہیں جائے گی۔ ہم اپنے دل اور اپنے دماغ کی حفاظت کے ساتھ، دل کی اندر کی کیفیت کے ساتھ یہ ذہن بنائیں کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کر رہے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مسلمانوں کا سارا عمل، نماز، زندگی، موت اور قربانی سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ اللہ قربانی کو سمجھ کر اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مقدس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔